بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم مسئلہ زکوٰۃ سمجھیں گے، یعنی کہ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط اور پھر کس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو آج ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ 32 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اہم چوتھا رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہے، روزے کو اہمیت دی جاتی ہے اس کی فرضیت میں، اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت بھی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت بھی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بے شمار اور ان گنت فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتے ہیں جس میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر بڑھوتری کرتے ہیں، کہ اس مال کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ مال بڑھتا ہے جس سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو چونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ غریب، فقراء، مساکین کا حق ہے، اس لیے اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز آج ہم پڑھیں گے وہ ہے زکوٰۃ کی تعریف۔ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ تو زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب شخص سال گزرنے کے بعد اپنے مال کا 40واں حصہ بطور عبادت اپنے مال میں سے نکالتا ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف میں سے کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ ہر مال کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر قلیل مال ہے، نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے وجوب کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم جا کر بیان کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا مال کے اوپر شرط ہے۔ اگر سال نہیں گزرا تو اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص آج 10 فروری کو وہ مالک ہوا مال کا، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آج یہ صاحب نصاب ہو گیا، مال کا مالک بن گیا ہے تو ابھی ہی یہ زکوٰۃ نکالے، نہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اس مال کو اس کی ملکیت کے اندر ٹھہراؤ کا ہونا ضروری ہے۔ اور ٹھہراؤ کا کیسے پتہ چلے گا؟ 1 سال سے۔ جب 1 سال آئندہ سال اس کے پاس یہ مال موجود رہے گا تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ مال اس کی ملکیت میں ٹھہرا ہے، ٹھہراؤ کی شرط پائی گئی ہے، اب یہ 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ مال کا 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% نکالنا ہے۔ اگلی چیز ہے زکوٰۃ کس پر واجب ہے، یعنی کہ شرائط کیا ہیں؟ تو شرائط زکوٰۃ 4 ہیں۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عاقل، نمبر 3 بالغ، اور نمبر 4 ہے صاحب نصاب۔ مسلمان سے یہ بات واضح ہوگی کہ زکوٰۃ غیر مسلم یعنی کہ کافر کے اوپر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ احکام مسلمان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، کافر کے اوپر لاگو نہیں ہوتے جب تک کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عاقل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے بالغ۔ نابالغ بچہ اگر وراثت کی وجہ سے وہ مالدار بن گیا، صاحب نصاب ہو گیا، یا کسی نے اسے ہدیہ دیا، گفٹ دیا، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب۔ صاحب نصاب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نصاب کیا ہے، یہاں صرف اتنی بات سمجھنے کہ صاحب نصاب جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں کون سا مال شمار ہو؟ کیا ہر قسم کا مال وہ زکوٰۃ میں آ جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ نہیں، زکوٰۃ کے لیے ایسا مال جو حاجات اصلیہ اور قرض سے خالی ہو۔ کل مال ہے اور آپ کی جو حاجات اصلیہ ہیں، یعنی کہ رہائشی مکان جو ہے، یا ایسے ہی پہنے ہوئے کپڑے جو ہیں، یا ایسے ہی آپ کے پاس سواری ہے، گاڑی ہے، اور ایسے ہی پیشے کے اوزار ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حاجات اصلیہ میں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب حاجات اصلیہ میں ہیں تو یہ زکوٰۃ سے مستثنی ہیں، زکوٰۃ ان سے مال کے اوپر نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے قرض۔ اگر آپ کے اوپر
اتنا قرض ہے کہ جب آپ قرض ادا کر لیں گے تو قرض کی ادائیگی کے بعد آپ کے پاس کوئی مال نہیں بچتا، یا مال تو بچتا ہے لیکن وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب اگلی چیز آ جاتی ہے کہ قابل زکوٰۃ اموال کون سے وہ مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو ان میں سب سے پہلی چیز ہے سونا، دوسری چیز ہے چاندی، تیسری چیز ہے نقدی، اور چوتھی چیز ہے سامان تجارت۔ اب ہر ایک کی ہم تفصیل بھی پڑھیں گے اور اسی ضمن میں ہمیں نصاب کا بھی پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کے لیے کون سا نصاب ہے، کیا نصاب ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے سونا۔ اگر صرف سونا 7.5 تولہ ہے تو یہ زکوٰۃ فرض ہوگی، واجب ہوگی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے۔ اور دوسری جو چیز یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ نصاب یعنی کہ 7.5 تولے سونے والا یہ تب لاگو ہوگا جب آپ کے پاس صرف سونا ہو، آپ کی ملکیت میں کوئی اور مال نہ ہو، صرف سونا ہی ہو، اور سونا 7.5 تولے کو پہنچ رہا ہو یا اس سے اوپر ہو، تو اب یہ نصاب لاگو ہوگا اور آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے آپ کے ساتھ، سونا بھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور مال بھی ہے، اس کی تفصیل ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ یا اس سے اوپر چاندی ہے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسری چیز ہے نقدی، روپیہ۔ آپ کے پاس جو نقدی ہے، جو روپے ہیں، اس کی مالیت اتنی ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھی چیز ہے سامان تجارت۔ سامان تجارت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہو، جو چیز بھی ہو۔ تو سامان تجارت کا حکم یہ ہے کہ اگر سامان تجارت کی مالیت، ٹھیک ہے، سامان تجارت وہ تمام چیزیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہیں وہ سامان تجارت کے اندر شامل ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو آپ نے اس نیت سے خریدی ہیں اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب پانچویں اور آخری صورت آ جاتی ہے۔ یہ 4 صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ سونا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ چاندی ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ نقدی مال ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ صرف سامان تجارت ہو۔ یہ 5ویں صورت عموماً معاشرے کے اندر آج کل یہی 5ویں صورت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا مجموعہ جسے مخلوط مال کہا جاتا ہے، کچھ سونا ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سامان تجارت ہے، یا ان 3 چیزوں کا مجموع ہو یا ان 2 چیزوں کا مجموع ہو، تو تب کیا کریں گے؟ تو تب حکم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا، جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس، سونا ہے، کچھ سونا ہے، اب سونا اتنا نہیں ہے 7.5 تولہ، تو اب یہ نہ سمجھے کہ 7.5 تولہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہیں، اس سونے کو دوسرے مال کے ساتھ ملایا جائے گا۔ آپ کے پاس جو نقدی ہے اس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے سونے کے ساتھ تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کے مجموعے کی مالیت لگائی جائے گی۔ اگر اس تمام مجموعے کے جو آپ کی ملکیت کے اندر ہے اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے تو تب حکم یہ لگایا جائے گا کہ آپ صاحب نصاب ہیں۔ جب صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک بات کی یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ ہم نے تمام صورتوں کے اندر یہ چیز پڑھی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، سامان تجارت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہو، مال مشترک اس کی تمام مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو، نقدی اتنی ہے کہ اس کی مالکیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاندی کی جو قیمت ہے اس کو مارکیٹ سے معلوم کیا جائے گا۔ آج 11 فروری 2026 میں 13,000 کچھ روپے چاندی فی تولہ ہے، تو اس اعتبار سے 6.5 لاکھ سے اوپر کا یہ مالیت بنتی ہے جو صاحب نصاب کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اگلی ایک شرط یہ ہے حولان خول، جو ہم نے تعریف کے اندر بھی پڑھا کہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر سال نہیں گزرا ہے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب آخری چیز آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے اس کو تعریف کے اندر بھی کہ زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ کل مال کا 40واں حصہ، جسے 2.5% سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ نقد روپے سے زکوٰۃ نکالنا بہتر ہے کیونکہ یہ فقراء کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس مجلس میں آپ کو
زکوٰۃ کو جو نصاب ہے اور زکوٰۃ کے بنیادی جو چیزیں ہیں زکوٰۃ کے وجوب میں، وہ تمام تر چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔